ہم کوئی اب تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہماری بنو امیہ کی حکومت تھی, پھر بنو عباس کی حکومت تھی, اندلس میں خلافت تھی, پھر ہماری حکومت تھی خلافت عثمانیہ, اور پھر ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے. تو کیا گھاس کھا رہے تھے ہم لوگ وہاں بیٹھ کے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا کوئی ریٹرن میں لا تھا ہی نہیں ہمارے پاس؟ تو نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اکثر سنا ہوگا یہ فقہا نے غلط لکھا ہے, یہ فقہا نے غلط لکھا ہے. اصل میں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آ رہا ہے نا صدیوں سے, یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا, ان کو اپنی ایک نئی رائے مارکیٹ میں لانی ہو. میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ایک ہی مقام پہ فرمائی. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں. دوسری آیت اسی رکوع میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں. تیسری آیت اسی رکوع میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اللہ نے ظالم بھی کہا, فاسق بھی کہا, کافر بھی کہا. اب میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو انگریزوں کے لا کو چلتی, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں نا. قرآن فتویٰ دے رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تھوڑے بہت مسلمان جنت میں جا رہے تھے, وہ بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا, پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے, مشہور قول ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد, کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے جائے نا کہ یہ نبی ہے یا نہیں, تو تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. وجہ اس کی ہے کہ ختم نبوت میں شک کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو تواتر سے ثابت ہے نا. اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی کیا ہیں؟ ہاں, کوئی اس بیس پہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو قادیانی کے عقائد نہیں پتا, لیکن جب عقیدہ پتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد ملعون کو پیغمبر سمجھتے ہیں, نبی کا جانشین اور وارث سمجھتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو کوئی کافر نہیں کہتا, اس کا مطلب وہ ان کے نظریات سے متفق ہو گیا نا. اب یہ آیت آج کل کے اسکالرز بہت پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں آ رہی ہے نا ہر چیز, کہ جو یہ ججز ہیں ہمارے, جو ہمارے حکمران ہیں, یہ قرآن و سنت پہ فیصلہ نہیں کرتے اور واقعی نہیں کرتے, اس میں کہ دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور جو مولوی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی کیا ہیں؟ جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے, یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی؟ صحابہ, تابعین, ائمہ اربع اور جو اسلامی لا مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی؟ اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے, تحکیم کا معنی عقیدہ اس کا یہ ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے, وہ کافر ہے. جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو, عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف, تو یہ عملی خرابی ہے, یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے, وہ گناہگار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں, تو وہ کافر نہیں ہو سکتا وہ. کیونکہ قرآن میں, حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گنہگار کو بھی مجازن کافر کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں, جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ کافر ہو گئے نا. پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی, جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اسلام سے خارج کر دیے. لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو, اسلامی قانون پڑھا ہو, پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہوں, تو اس پہ فقہا ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ 2 قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے, ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. جیسے شرک کی 2 قسمیں, شرک اکبر, شرک اصغر. ریا کرنا بھی شرک ہے, آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی شرک ہے, لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نگاہ ٹوٹ جائے, آپ ہمیشہ جہنم میں جلو, اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا, وہ کافر ہو گیا.
تو کیا مطلب؟ پھر تو جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اور 3 دفعہ فرمایا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی. جب مومن نہیں ہے، نبی نے 3 دفعہ کہہ دیا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو کیا ہے پھر؟ وہ کافر ہے نا. تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بعد آپس میں کفر مت کرنا، لڑنا مت. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا. کافر مت بن جانا کہ گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر دون کفرن ہے، چھوٹا کافر. وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں. ایک اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتویٰ مت لو، جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا، یہ اسکالر کا کال پیش کیا اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ، وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے، میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگہ سے فیصلہ کرواتے ہو کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے ہیں؟ سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ 100% ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ سوائے افغانستان میں شاید ہوگا، باقی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو، نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی اجازت ہے. آپ مار کھاؤ گے، گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، ضلوا وضلوا کا مصداق بنو گے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں مت پڑو. بار بار میں کہتا ہوں یہ مولویوں کے چکروں سے نکالنے کا مقصد ہے اپنی مقلد بنانا. یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا علماء سے، علماء شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے. کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے وہ بتائے گا، دوسرے سے پوچھو گے وہ بھی وہی بتا رہا ہوگا، تیسرے سے پوچھو گے میجورٹی وہ بھی وہی بتا رہی ہوگی. وجہ کیا؟ وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. تو جلدی میں اسپیڈ بڑھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ختم کروں. تو اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو فقہ مرتب ہوا، اسلامی قانون جو علماء محدثین فقہا نے مرتب کیا، یہ اسلامی قانون کا حصہ بنا ہے، اسلامی عدالتوں میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے. اس میں ایک ایک جزیہ موجود ہے. ہمارے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا، مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا. اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھیں وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے، اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا؟ کبھی ہم تو حیران ہو گئے بھائی سچ جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے جائیں. اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ، زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ لے جائے. اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا؟ اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی جائے تو وہ کس کی ہے؟ وہ دوسرے کی ہے نا. کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنے کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی، آپ کو 2 کلو مٹی تمہارے پاس آئی ہے واپس کرو، وہ کہے گا یہ کچھ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے؟ جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری. تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ. لیکن آپ حیران ہوں، ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا، صدیوں پرانی کتابوں میں، یہ جزیہ بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا. کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں، یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس، اور اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے. اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا، جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ پھینکے گا بیٹھ کے، وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو عربی ادب پڑھا جاتا ہے، پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کتابیں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں. وضو کے حکام، زکوٰۃ کے حکام، روزے کے حکام، وراثت کے حکام، نکاح کے حکام، طلاق کے حکام، آج کی نہیں، کب لکھی گئی ہیں؟ 1200 سال پہلے، بلکہ 1300 سال پہلے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، آج سے تقریباً 1250 جو اسلامی قانون انہوں نے مرتب کیا تھا. اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے، عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے، جس کے خلاف آج کل کے اسکالرز بہت بول رہے ہیں.
پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے, مسلم پڑھائی جاتی ہے, اسماء الرجال. پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, حسن کیا ہوتی ہے, حسن لعینہ کیا ہوتی ہے, حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لعینہ کیا ہوتی ہے, یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے, کس راوی کا کیا مقام ہے. آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے, بعض لوگوں نے کہا یہ کذاب تھے, دجال تھے, لیکن محدثین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جب کوئی یوٹیوبی اسکالر ہوگا نا, وہ آ کے کہہ دے گا فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے, بس آپ مان لو گے, آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہو. لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے, کسی کا اس راوی کو ثقہ کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں. ایک حدیث ہے مرسل ہے, ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے, صحابی کا واسطہ حذف کر دے, کہ یہ بالاتفاق. لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے, نہ الف کا, نہ با کا, نہ تا کا. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب کی دنیا میں, پھینکتے رہو, اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پراپر جب تک علم کوئی حاصل نہ کرے آپ اس کے بغیر مسئلہ نہیں پوچھ سکتے. یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. اچھا, جب حدیثیں پڑھتے ہیں پوری سندوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ جتنے اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, ان کو بغیر اعراب کے عربی میں حدیث ترجمہ تو دور کی بات, پڑھ نہیں سکتے یہ اپنی زبان سے, سند نہیں پڑھ سکتے حدیث کی, تو اسماء الرجال کا کہاں پتہ چلے گا. پھر ایک اہم بات کر کے بس میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک انتہائی اہم بات, مدارس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں. یہ جو یوٹیوبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو صرف یوٹیوب پہ ہی مفتی بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ اصول اور ضابطے بھی نہیں پتا. کیا مطلب؟ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے, اس کو لینا ہے کہ ترک کرنا ہے. ہر صحیح حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ آپ ایز اٹ از اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. وہ اس سے زیادہ صحیح کی بعض دفعہ مخالف ہوتی ہے, متواتر کے مخالف ہوتی ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ الوائدۃ والموعودۃ کلاہما فی النار. جس عورت نے بچہ جنا اور بچی جن کے دفن کر دی زندہ, تو جننے والی بھی جہنم میں, اور جس بچی کو دفن کیا وہ بھی جہنم میں. یہ صحیح حدیث ہے. کیا آپ اس حدیث کو ایز اٹ از لے سکتے ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوگا اس بچی کا کیا قصور ہے بھائی, آپ کیوں ایز اٹ از نہیں لیتے؟ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اپنے سامنے لائے گا اور پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو اللہ تو اس بچی سے سوال کر رہا ہے کہ تجھے بغیر جرم کے جب قتل کیا ہے تو میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا, تیری ماں کو نہیں چھوڑوں گا, اور اللہ بغیر جرم کے اس کو جہنم میں ڈال دے. تو یہ حدیث قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اس لیے تمام علماء اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہم تو زندہ دفن کی بھی بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا, تو اللہ خود جو اس کی طرف سے انتقام لے رہا ہے وہ خود اس کو کیسے سزا دے گا. اور قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے, لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل ہوگا اتنی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کیا نہ ہو اور اس کی سزا مل جائے, لیکن صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث میں تعویل ہے, دو قسم کی تعویلات ہیں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچی کے بارے میں نہیں فرمایا, کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا. تو چونکہ غیر مسلم بچے جو دنیا میں مر جاتے ہیں, تو بہت سے علماء کی رائے اور بعض روایات بھی ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بالغ کیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا کہ ایمان قبول کرتے ہو یا کفر. جیسے ہمیں دنیا میں اللہ آزما رہا ہے نا بھائی, نابالغ بچہ نابالغیت میں مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا, لیکن جب بالغ ہو کے اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا, اچھے برے کی تمیز پیدا ہو گئی, پھر اپنے اختیار سے جو برائی کو اختیار کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہاں جانا چاہیے اس کو؟ جہنم میں جانا چاہیے نا اس کو. تو بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں غیر مسلموں کے, تو قیامت کے دن ان کو بالغ کیا جائے گا, ان کو عقل دی جائے گی, ان کو آزمایا جائے گا. جو آزمائش میں پورا اترا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا, جو آزمائش میں ناکام ہو گیا اللہ اسے کہاں بھیجے گا؟ جہنم میں. تو اسپیسیفک کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا, تو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا کہ یہ بڑے ہو کر, کیونکہ دوسری حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال پوچھا, تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ اگر تو اس کو دیکھ لیتی اس بچی کو تو تجھے اس سے نفرت ہو جاتی. تو نفرت کبھی بھی نابالغ سے نہیں ہوتی, نفرت بالغ جو برے عمل کر رہا ہو اسی سے ہوتی ہے. حضرت خدیجہ کو ترس آیا نا کہ اتنی معصوم بچی جہنم میں جائے گی, تو بچی نہیں جائے گی, وہ کب جائے گی؟ اب کوئی ریفرنس دے دے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گی, کوئی ملحدی ریفرنس دے دے, تو آپ مان لو گے کیا اس کو؟
कहोगे भाई दूसरे दलाइल भी तो देखो ना क्या कह रहे हैं, एक हदीस को क्यों पकड़ के बैठ गए हो आप। एक मुल्हिद ने एक हदीस पेश की हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। उसने कहा देखो इस्लाम में चोरी भी जायज है, जिना भी जायज है, और झूठ बोलना भी माज़अल्लाह जायज है। और हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मोमिन हर कीमत में जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया हाँ जन्नत में जाएगा। हजरत अबू जर गिफारी ने फरमाया, ये भी सही हदीस है बिल्कुल, फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर हजरत अबू जर गिफारी ने फरमाया व इन जना व इन सरक, या रसूल अगर जिना करे चोरी करे फिर भी। नबी ने फरमाया व इन जना व इन सरक, जिना करे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर अबू दर गिफारी ने पूछा व इन जना व इन सरक, तीसरी दफा ताज्जुब, या रसूलुल्लाह जिना करे चोरी करे फिर भी। आपने फरमाया व इन जना व इन सरक व इन रगीमा अनफु अबी जर, अबू जर की खाक नाक खाक आलूदा हो जाए, अबू जर रुस्वा हो जाए फिर भी वो जन्नत में जाएगा। यानी अबू जर तुम्हारे सवाल से लग रहा है कि तुम्हें उसमें का जन्नत में जाना अच्छा नहीं लग रहा, ना लगे फिर भी जाएगा जन्नत में। अब कोई स्कॉलर उठ के ये हदीस का रेफरेंस देना शुरू कर दे, देखो हदीस में आता है जिना और चोरी के बाद भी आप कहां जाओगे, जन्नत में। और मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, इन मौलवियों के चक्कर में जो कहते हैं चोर को हाथ काटो और यूं करो और जानी के कोड़े मारो, इन मौलवियों के चक्कर में इस्लाम तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड मजहब है। यही हो रहा है आजकल, कोई एक आयत लेके पेश कर देता है, कोई एक हदीस प्रॉपर वे में इल्म नहीं होता। बात यह है कि ये हदीस पेश की जा रही है अबू जर के सामने, आपने प्रॉपर वे में दीन का इल्म हासिल किया होगा तो सबसे पहले आपको हजरत अबू जर की शख्सियत का पता होगा। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु तकवा के इतने आला मयार पे चले गए थे, इतने आला मयार पे कि हजरत उमर ने अबू जर गिफारी को जिला वतन कर दिया था, मदीना से निकाल दिया था कि आपका तकवा यहां अफोर्ड बोलो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा तकवे के आला मयार पे चले गए थे। तो नबी ने उनको हल्का करने के लिए, हल्का कि अबू जर जिना और चोरी बुरी चीज है लेकिन ईमान को भी तो वैल्यू दो ना। एक काफिर और मोमिन में फर्क कैसे खत्म कर सकते हैं हम। देखो आपके दो बेटे हैं, एक बेटा आपका फर्माबरदार है लेकिन आपको अब्बा मानता ही नहीं है वो, एक बेटा आपका बड़ा नाफरमान है लेकिन आपको अब्बा मानता है और कहता है मैं गलत हूं, अब्बा की मानता नहीं हूं लेकिन अब्बा मेरे अब्बा हैं। वो बेटा जो आपका फर्माबरदार है आपको उससे बड़ी मोहब्बत होगी, आप कहोगे वाह यार क्या खानदानी बच्चा अल्लाह ने दिया है, रोजाना कमा के लाता भी है, पानी भी पिलाता है, जब खाने का बोलो खाना भी ला के दे देता है, और ये दूसरा कितना नालायक है। एक दिन आपने अपने फर्माबरदार बेटे को बुला के कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरा दिल चाहता है मैं जिंदगी में ही अपनी जायदाद तुम्हें दे दूं, इतने अच्छे। उसने कहा अंकल आपको गलतफहमी हुई है, आप मेरे अब्बा बोलो ना यार, नहीं आप अंकल हैं, एक अच्छे इंसान हैं, यू आर नॉट माई फादर। आप बोलोगे बेटा फिर तेरा फादर कौन है, आप क्या मुझे नहीं पता कौन है लेकिन आप नहीं है। अब आप जायदाद दोगे उसको, आप मुलाजमत की तनख्वाह दे दोगे, आप अपना वाले वारिस बोलो नहीं बनाओ, वाले वारिस उसी नालायक को बनाओगे जो अब्बा की इताअत तो नहीं करता लेकिन अब्बा को अब्बा मानता है और कहता है अब्बा मुझसे गलती हो जाती है, आपने बोला था गुटखा लेके आओ, मैं अपने गुटखा खा के आ गया। आजकल अब्बा यही चीजें मंगवा रहे होते हैं, मैं अपना गुटखा खा के आ गया, आपके लिए लाना भूल गया, मैं माजरत चाहता हूं। अब्बा दो थप्पड़ लगाएगा छोड़ देगा, इन बातों से विरासत से महरूम नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने मुस्लिम और काफिर में फर्क रखा है, जो खुदा को मानते हैं, जो पैगंबरों को मानते हैं, कुछ नहीं तो चलो जुम्मे की नमाज आके पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो रमजान का एक रोजा रख लेते हैं, ये शो करते हैं कि अल्लाह हम तुझे खुदा मानते हैं, तेरे मुनकिर नहीं है। और एक काफिर जो मानता ही नहीं, तो काफिर की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी क़यामत के दिन। अल्लाह कहेगा तू मेरा वाले वारिस नहीं बन सकता, मेरी जन्नत का वारिस नहीं बन सकता, मेरी जन्नत के वारिस वो बनेंगे जो मुझे मानते और पहचानते हैं, भले ठुकाई लगा के वारिस बने। तो हदीस में ये थोड़ी है कि जिना और चोरी की सजा खाए बगैर जन्नत में चला जाएगा। दूसरी हदीसों से पता चलता है जो जिना करेगा चोरी करेगा चित्रौल लगेंगे जहन्नम में, उसके जिना की सजा मिलेगी, उसके बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन जाएगा। तो हजरत अबू जर का ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि शायद इसको जाना ही नहीं चाहिए, इतना बुरा आदमी है ये। तो नबी ने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अबू जर तुझे गुनाहों से बहुत नफरत है, तेरी गैरत को सलाम है, लेकिन अल्लाह का कायदा यह है कि गुनहगार होके भी बिलाखिर भेजूंगा कहां, जन्नत में। अगरचे तुझे गुनाहों से नफरत है, तुझे जिना से भी नफरत है, चोरी से भी नफरत है, तुझे नफरत है, लेकिन अल्लाह को अगर नफरत है तो उसके ईमान से मोहब्बत भी तो है ना। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुझे तो नफरत है और तेरा दिल नहीं चाह रहा कि वो जहन्नम में जाएं, वो जन्नत में जाएं, लेकिन अबू जर तेरा दिल नहीं भी चाहेगा ना, बिलाखिर जाएगा वो कहां, क्योंकि अल्लाह उसके ईमान को भी तो वैल्यू दे रहा है ना। दूसरी बात यह कि अगर इस हदीस का यह मतलब होता कि जिना भी हलाल चोरी भी हलाल, तो अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद ये जराइम का इर्तिकाब करते ना, फिर नहीं किया।
اس کا مطلب وہ حدیث کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس میں چوری کو حلال نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر چوری کو حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے. تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا ریفرنس کسی اسکالر نے دے دیا اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, یہ مولوی آپ کو نہیں بتاتے. تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پراپر وے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پراپر وے میں علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو گے آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ. اللہ یہ کہ علماء کی نگرانی میں آپ کام کرو, لیکن نگرانی میں کام کرتے ہوئے ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے. تو ایک اشکال کا جواب کہ پھر یہ مولویوں میں 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے, جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے, بہت سے ایسے ہیں. اور دیکھو ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ باقاعدہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے, فقہ کا علم ہوتا ہے. اور یاد رکھو بہت سے مولوی تو فارغ ہی ہوتے ہیں, وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا مدرسوں میں. کیا سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بہت سے میڈیکل سائنس میں ایسے, میڈیکل کالج میں ایسے ہوتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں, ڈگری مل جاتی ہے. تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے, ادھر سے نقل وقل مدرسوں میں نقل نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. اور پاسنگ مارکس لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, تو لوگ ان کو بھی علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کی مسٹیک ہے, یہ علماء کی مسٹیک نہیں. وقت کے علماء ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. دوسری گڑبڑ یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر. ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور بولو نا 2 نمبر بھی. تو کیا 2 نمبر ڈاکٹر دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قصائیوں سے آپریشن کروائیں گے؟ دیکھو قصائی کا کام بھی کاٹ پیٹ کرنا ہے اور سرجن کا کام بھی کاٹ پیٹ. بعض سرجن ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ضائع کر دی. ہمارے ایک ریلیٹو ہے, آنکھ کا آپریشن کیا, سرجن نے آنکھ ہی اڑا دی, غلط آپریشن کیا. 2 واقعات آئی اسپیشلسٹ کے میرے سامنے, بلکہ 3 واقعات. آئی اسپیشلسٹ نے اچھی بلی آنکھ کو ضائع کر دیا. 3 واقعات ہیں اس وقت. 3 بندے میرے, ایک تو سرجن تھے, وہ بھی ظاہر آئی اسپیشلسٹ ہی تھے, اور 2 سرجن نہیں تھے, غلط دوا ڈلوا دی آنکھ میں. آنکھ کیا ہو گئی؟ یہ تو شکر ہے دونوں آنکھوں میں نہیں ڈلوا دی, ایک آنکھ میں ڈلوائی, وہ آنکھ ہی ضائع ہو گئی. جیسے ہی ڈراپ ڈالے آنکھ کی بینائی چلی گئی. اب آپ یہ کہو کہ چونکہ ہمارے پاس 3 کیس ایسے آ چکے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے کہ ان سے علاج کرانے سے آنکھ کی بینائی چلی گئی, لہذا اب آنکھ کا علاج یا آنکھ کا آپریشن کسی آئی اسپیشلسٹ سرجن کے بجائے قصائی سے کروانا چاہیے, جو صبح شام گائے اور بھینسوں کی آنکھیں نکالتا ہے. مان لو گے یہ؟ او بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یار. اگر وہ قصائی کہے کہ میں نے اتنا اسٹڈی کی ہے, میں نے اتنی آنکھوں پہ کتابیں پڑھی ہیں, آپ کہو گے بھائی پراپر وے میں جب تک آپ نے آنکھ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, اس کے لیے پہلے MBBS کرنا پڑے گا, جنرل نالج تمام پارٹس کی, کیونکہ آنکھ باقی باڈی سے بھی تو لنک کرتی ہے نا. یہ خالی آنکھ ہی پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو پہلی جماعت سے آنکھ ہی پڑھ رہا ہے کیا؟ ابے بھائی پہلی جماعت میں انگلش پڑھے گا, اردو پڑھے گا, اس کے بعد ترقی کرتے کرتے 10ویں تک پہنچے گا, اس کے بعد انٹر کرے گا, FSC میں تمام قسم کے سب ایک نالج سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوتی ہے. پھر MBBS کرے گا 4 سال, اس میں گردہ بھی پڑے گا, پھیپڑا بھی پڑے گا اور کلیجی بھی پڑے گا, اس کے بعد جا کے پھر ایک فیلڈ میں تجھے مہارت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب ایک ڈاکٹر صاحب تھے, یہ لطیفہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. انہوں نے آپریشن کیا ایک بندے کا, کینچی اندر بھول گئے. یہ لطیفہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. کینچی کیا ہوا؟ اندر بھول. دوبارہ آپریشن کیا, کینچی نکالی, کچھ اور بھول گئے. 3-4 دفعہ ہوا نا, تو مریض نے کہا زب لگا دو بھائی. صحیح ہے نا, کیا لگا دو؟ زب لگا دو. گائنی کے ڈاکٹروں کو دیکھ لو آپ, گائنی کی جو ڈاکٹر ہیں, جتنے بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں, کیا یہ نیچرل ہے؟ کسی مخلوق کے بچے اس نے آپریشن سے نہیں ہوتے. یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا ولادت. تو 100 میں 1000 میں کوئی ایک عورت کو آپریشن ہونا چاہیے, کیس بگڑ گیا. ہر دوسری عورت کا کیس بگڑ رہا ہے, اس کا مطلب قدرتی غلط کر رہی ہے. پھر جتنی مخلوقات ہیں, بلی ہے, گائے ہے, اور جتنے جانور ہیں, ساری زندگی بچے دیتی رہتی ہیں, ایک بھی آپریشن سے نہیں ہوتا. خواتین یہاں غصے کرتی ہیں کہ ہمیں گائے بلی سے ملا رہے ہو آپ. ہم گائے بلی سے نہیں ملا رہے آپ کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریگنینسی کا ہونا اور بچے کی ولادت, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ. پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاطاً ڈاکٹر سے رابطہ رکھو, تاکہ کوئی کیس 100 میں 1 کیس بگڑ بھی جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, لیکن رہے گا تو نیچرلی نا. تو 100 میں کوئی 1 آپریشن ہو سکتا ہے, 100 میں 70-75 آپریشن ہو رہے ہیں, 10-20 نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل, اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی, تو بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں؟ بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں, یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں کھا رہی ہیں. وہ تو ایک نیچرل عمل تھا, اس کو کیا بنا دیا ہے. اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا, اس نے کہا آپریشن ہے.
این وقت میں بیرون ملک میں تھا, یورپ کے سفر میں تھا. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً ہاسپٹل چینج کرو. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاسپٹل چینج. فوراً ہاسپٹل چینج ہوا ہے اور الحمدللہ نارمل ڈلیوری ہوئی. وہ ڈاکٹر جاننے والی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپریشن بتایا, اس نے کہا کوئی میرے پاس پیشنٹ بھیج دیں. پیشنٹ کو دیکھا تو بھائی اس میں کوئی آپریشن نہیں, نارمل ڈلیوری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم تھے, ہمارے 16 بچے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قصائی بن چکے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے.